شہر صدوم اردن کے وہ جانب جہاں آج بحر لوط واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جس میں صدوم اور آمورا کی بستیاں آباد تھی۔ اس کے قریب بسنے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانے میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ صدوم و آمورا کی آبادی اسی مقام پر تھی۔ یہ مقام شروع سے سمندر نہیں تھا، بلکہ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بونچھال آئے، تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی پر آیا، اس لیے اس کا نام بحر لوط ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب صدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور معیشتوں میں اس قدر مبتلا ہے کہ الامان الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ دنیا کے سرکش، بد اخلاق و بد اطوار قوم کے دوسرے عیوب و فحائش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کے موجد تھی، یعنی اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوم میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنے اس بدکاری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور اعلان فخر و مباحات کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ سورہ اعراف آیت 80 اور 81 میں ہے، اور یاد کرو لوط کا واقعہ جب اس نے اپنے قوم سے کہا، کیا تم ایسے فاحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کے بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ عبدالوہاب نجاری کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب کے ایک کتاب میں ان کی بعض بدعمالیوں کا حال پڑھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل صدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر صدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے سے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لوٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے کر گیا تھا، لو تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا؟ جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو ہی اپنے پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو اب دوسرا آتا اور اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم اور غصے میں اسے بھی پہلی بات لوٹا کر کہہ دیتا۔ اسی طرح سب اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر لوٹ گسوٹ کر بھاگ جاتا۔ اسی کتاب میں یہ عجیب قصہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی عافیت و خیر کرنے کے لیے اپنے خانزادہ الیرز دمشقی کو صدوم بھیجا۔ یہ جب بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک صدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا۔ الیرز کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر صدومی کہنے لگا کہ میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر، اور اس مطالبے کے لیے کھینچتا ہوا صدوم کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا، بے شک الیرز کو صدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ الیرز سن کر غصے میں آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا، میرے پتھر مارنے کی جو اجرت ہے وہ تو اس صدومی کو دے دینا، اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کے بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت، لطافت اور
اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور موعظت و نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتیجے و ثمرات بتلا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑا، بلکہ اس کا یہ الٹا اثر ہوا کہ کہنے لگے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 82۔ لوط کی قوم کا جواب اس کی سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے ان لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ بے شک یہ پاک لوگ ہیں، قوم لوط کا یہ مذاقیہ فکرہ تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے کہ بڑے پاک باز ہیں اور ان کا ہمارے بستی میں کیا کام، اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور یہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہمارے بستی سے کیا واسطہ، ان کو یہاں سے نکال لو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بڑی محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بڑی محفل میں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کے بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ کارنمایاں ہے جو تم نے انجام دیے ہیں۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسرے جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچڑا ذبح کر کے ٹکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ خائف ہوئے کہ آخر یہ کون ہے۔ مہمان نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو اس پر ہنس کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ اللہ کی دشمن نہیں بلکہ ملائکۃ اللہ ہیں، تو اب ان کی رقت، جذبہ ہمدردی اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی اور انہوں نے قوم لوط کے جانب سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا اللہ کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور وہ میرا برادر زادہ بھی ہے اور ملت حنیف کا پیرو بھی۔ فرشتوں نے کہا، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بدعمالی، بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کیے جائیں گے، اور لوط اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط کے ساتھ عذاب پائے گی۔ اس کے بعد ملائکۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنے شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی سوچ میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی سلیم فطرت انسان نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو بوتے اور حق کو سمجھ دے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور خواہشات نفس کے افاع کے لیے فطرتی طریقہ عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورت کو رفیق حیات بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کے در پہ ہو؟ اے کاش میں رکن شدید کے زبردست حمایت حاصل کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا،
آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، ہم ملائکہ عذاب ہیں، اور اللہ کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی انہی بے حیائیوں کی رفاقت میں رہے گی اور تمہارا ساتھ نہ دے گی۔ آخر کار عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ ابتدائی شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسرے جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے سے ہی لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخری شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہ و بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اور وہی ہوا جو گزشتہ قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔